بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کریم جل جلالہ و امن والوں کے لیے کہ جو بلا شبہ کل کا خالق، کل کا مالک اور کل کا رازق ہے۔ اللہ متناہی درود و سلام اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جو بلا شبہ رحمت للعالمین ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مشن رائٹ وے سے ہومیوپیتھ کے ڈاکٹر حکیم قمر جاوید سعیدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا جس میں میں نے سندل کے شربت سے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ سندل کا شربت بنانے کا کیا طریقہ کار ہے اور وہ بھی نیچرل طور پر، تو اس میں میں نے یہ گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ ہماری جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ سندل کے فوائد اور اس کے استعمال سے متعلق ہوگی۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے انتہائی اہم ہے، میں گزارش کروں گا کہ یہ ویڈیو ضرور پوری دیکھیں کیونکہ اس سے آپ کو بہت کچھ انفارمیشن ملے گی اور بہت سارا فائدہ آپ کا ہونے والا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں ویڈیو شروع کروں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ نئے میرے چینل پہ آ رہے ہیں وہ مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو پرانے لوگ ہیں جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ باقی اپنے کمنٹ سے ضرور مطلع فرمایا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور ہماری اصلاح بھی ہوتی ہے۔ اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور دوستوں کے ساتھ عزیزوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں کیونکہ بلا شبہ یہ خدمت خلق ہے۔ تو ہم آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سندل جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہزاروں سال سے ہے اور دنیا کے مختلف ممالک میں جو ہے سندل پایا جاتا ہے۔ سندل ہے کیا؟ سندل ایک نباتات ہے۔ نباتات کس کو کہتے ہیں؟ پودوں اور درخت کو۔ تو سندل کا پودا جو ہے اس کو درخت بننے میں یعنی مکمل طور پر اس کو کمپلیٹ ہونے میں تقریباً 15 سے 20 سال لگتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ 15 سے 20 سال میں یہ درخت تیار ہوتا ہے اور تیار ہونے کے بعد اس میں سے جو پختہ لکڑی یعنی مضبوط ٹھوس جس کو انگلش میں ہم کہیں گے ہارڈ ووڈ، وہ بامشکل 6 سے 8 کلو نکلتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ 20 سال کے بعد جو ہے وہ 6 سے 8 کلو لکڑی نکلتی ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ اس میں سے جو ہارڈ جو ہے ووڈ جو ہے جس میں سے روغن نکلتا ہے یعنی جس میں سے آئل نکلتا ہے وہ 6 سے 8 کلو ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کاشتکار خوش نصیب کے درخت سے 10 کلو لکڑی نکل آئے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری لاٹری نکل آئی ہے۔ یہ دنیا کی مہنگی ترین لکڑی ہے اور زمانے قدیم سے جو ہے یہ ادویات میں بھی استعمال کی جاتی ہے اور انسانی خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ خاص طور پر پہلے زمانے کی شہزادیاں اور ملکائیں اس کو بکثرت استعمال کرتی تھیں، اسی وجہ سے اس کو بیوٹی وومن کا بھی جو ہے اس کو خطاب ملا ہے، یعنی یہ عورتوں کی خوبصورتی کے لیے جو ہے یہ بہترین چیز ہے۔ تو سندل جو ہے اس کی کاشت جو ہے ویسے تو کئی ممالک میں ہوتی ہے لیکن اس کا جو سب سے اچھا سندل ہوتا ہے وہ انڈیا کا یا آسٹریلیا کا ہوتا ہے۔ انڈیا کا سندل سفید جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے، پاکستان میں اس کی کاشت جو ہے بہت کم ہے۔ تو سندل جو ہے وہ ایک قیمتی لکڑی ہے، قیمتی اس کا بہت قیمتی اور بہت مہنگا اس کا آئل ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے کیا فائدے ہیں اس کے بتانے سے پہلے میں بتا دوں کہ ایک ایسا سلطان، ایک ایسا بادشاہ جس کو تاریخ میں جو ہے ٹیپو سلطان کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور یہ وہی ٹیپو سلطان ہے کہ جو جنگ کرتے ہوئے اتنی دلیری جہاں بازی سے لڑا اور اس نے دشمن کے آگے ہتھیار نہ ڈالے، اور شہادت سے پہلے اس کے آخری جو الفاظ تھے، جو آخری جملہ تھا وہ یہ تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا جملہ آج تک ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔
تو ٹیپو سلطان یعنی سلطان ٹیپو نے 1792 یعنی 1792 میں یہ فرمان جاری کیا، یہ حکم نامہ جاری کیا، یہ قانون بنا دیا کہ سندل کا جو درخت ہے یہ شاہی درخت ہوگا اور اس کی شاہی پیمانے پہ اس کی حفاظت کی جائے گی اور شاہی طور پر اس کو کاشت کیا جائے گا اور شاہی طور پر اس کو فروخت کیا جائے گا۔ تو یہ سرکاری درخت قرار پایا، یہ اس کا بڑا دانشورانہ فیصلہ تھا، جس کی وجہ سے سلطان ٹیپو کی معیشت کو بہت زیادہ بہتری آئی، بہت ترقی ہوئی اور اس کے ملک میں جو ہے خوشحالی آئی۔ تو سندل جو ہے اتنی زبردست لکڑی ہے۔ اب اس کے ہم فائدے بتاتے ہیں کہ سندل کے کیا فائدے ہیں، اور جو فائدے میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ یوٹیوب ویڈیو میں آپ کو مشکل سے ہی ملیں گے اتنے سارے فائدے، کیونکہ الحمدللہ ایک مستند معالج ہوں اور گزشتہ 30 سال سے جو ہے الحمدللہ پریکٹس کر رہا ہوں اور کوئی سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، کئی لاکھ مریض الحمدللہ چیک کر چکا ہوں۔ تو اس کے ہم دماغ سے شروع کرتے ہیں، سر سے اس کے فائدے شروع کرتے ہیں، نیچے تک آئیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں سر پر۔ تو گرمی کے موسم میں اگر سن سٹروک ہو جائے ہیٹ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے یا حبس کی وجہ سے سر میں درد ہو اور اتنا شدید سر میں درد ہو کہ کسی دوائی سے آرام نہ آ رہا ہو، تو شربت سندل پینے سے اس میں کمی واقع ہوتی ہے اور سندل کی لکڑی کا پیسٹ جو ہے وہ پیشانی پر لگانے سے آرام ملتا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں آنکھوں کی طرف۔ تو آنکھوں جب موسم گرما میں جب موسم تبدیل ہوتا ہے یا فصلوں کی کٹائی ہو رہی ہوتی ہے اور آشوب چشم جو ہے وہ پھیلتا ہے، تو اس آشوب چشم کے جو حالات ہوتے ہیں، جو مقصد وہ جو دور ہوتا ہے، اس میں سندل کا شربت جو ہے بے انتہا مفید ہے۔ اسی طریقے سے اگر عرق سندل جو ہے اس کو بنا کر استعمال کیا جائے تو وہ اس سے بھی زیادہ مفید ہے۔ اور اگر عرق گلاب خالص میں، بشرطیہ کہ کسی اچھی کمپنی کا خالص عرق گلاب ہو، اس میں سندل کو بھگونے کا جو خاص طریقہ ہے کہ ململ کے کپڑے میں آپ سندل کا برادہ جو ہے 2 تہہ لگا کر ململ کے کپڑے کو، ٹھیک ہے نا، اس میں ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے باندھ دیں گے اور اس کو پھر جو ہے پوٹلی کو جو ہے ململ کی وہ عرق گلاب میں رکھ دیں گے اور اس کے بعد 2 دن تک پڑی رہنے کے بعد اگر وہ عرق گلاب جو ہے اس کے چند قطرے آپ آنکھوں میں ڈالتے ہیں تو یہ آشوب چشم سے بہت جلد فائدہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم آتے ہیں چہرے کی خوبصورتی کے لیے۔ تو فیس بیوٹی کے لیے سندل اپنی مثال آپ ہے۔ اس کو قدیم زمانے سے ہی جو ہے وہ خوبصورتی کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے اور اب بھی یہ مختلف کریموں میں جو فیس کریمیں ہوتی ہیں، بیوٹی کریمز ہوتی ہیں، اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سندل کا ماسک بھی بنایا جاتا ہے جو چہرے پر لگایا جاتا ہے اور سندل کے عرق سے یا سندل کے روغن سندل سے جو ہے وہ چہرے کا مساج بھی کیا جاتا ہے۔ تو سندل کے چہرے پر لگانے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ سندل کو 10 گرام لیں گے اور اس کو جو ہے اس کو پاؤڈر بنا کر اس کو گرائنڈ کر لیں یا اس کو پیس لیں اور اس کو جو ہے ململ کے دوہرے کپڑے میں یعنی کہ 2 تہہ لگائیں گے، اس طرح سے کپڑے کو ایسے کر کے اس کو ڈبل کرنے کے بعد اس میں جو ہے آپ وہ رکھیں گے اور اس کی پوٹلی بنائیں گے، اس کو اچھی طرح سے باندھ لیں گے اور کسی اچھی کمپنی کا آپ عرق گلاب لیں گے 1 لیٹر، اس کو کسی اچھے بول میں ڈالیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ پوٹلی کو اس میں ڈال دیں گے، سندل کی جو پوٹلی ہے وہ عرق گلاب میں ڈال دیں گے اور اس کو ڈھکن ڈھک دیں گے اور 2 دن تک جو ہے اس کو پڑا رہنے دیں۔ 2 دن کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پوٹلی کو جو ہے ہاتھ سے پکڑ کر اوپر والی جگہ کو اس کو 5 منٹ تک نا اس میں ایسے ڈپ کرنا ہے جیسے ہم ٹی بیگ کو جو ہے ہاٹ واٹر میں ہم ڈپ کرتے ہیں، اس طریقے سے جو ہے آپ نے اس کو ایسے جو ہے ڈپ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، صاف ستھرے ہاتھوں سے یا گلوز آپ نے ہاتھ پر پہنے ہوں اس کے ساتھ اچھی طرح نچوڑ لیں گے، جو اس کا جوس وغیرہ رس وغیرہ ہوگا وہ عرق گلاب میں شامل ہو جائے گا۔ اب اس عرق گلاب میں آپ نے جو ہے وہ تقریباً 50 گرام جو ہے کرسٹل ویزلین جو وائٹ ہوتی ہے
وہ آپ نے اس میں ڈالنی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے تقریباً کوئی 50 ml کے قریب جو ہے اپنے گلیسرین اس میں ڈالنی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اپنے زعفران جو ہے وہ آپ نے 3 گرام جو ہے اس میں ڈالنا ہے، اور اس کے بعد اس کو پھر جو ہے آپ اسی طرح مکس کرنے کے بعد نا 2 دن تک اس کو پڑا رہنے دیں۔ 2 دن کے بعد یہ انتہائی شاندار لوشن تیار ہو جائے گا جو آپ کی جلد کو انتہائی خوبصورتی دے گا۔ تو اس کے لگانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ رات کو جو ہے آپ سندل کے صابن سے، یعنی سندل کا سوپ جو ہے وہ مل جاتا ہے بآسانی اچھے سٹورز پر، تو آپ وہاں سے لے لیں گے، اس کے ساتھ چہرے کو جو ہے واش کریں گے۔ اپنے فیس کو واش کرنے کے بعد یہ جو لوشن آپ نے بنایا ہے اس کو پورے چہرے پر لیپ کر لیں گے، اس کا پیسٹ لگا دیں گے، اور صبح کے وقت جو ہے چہرے کو دوبارہ سے جو ہے وہ سندل کے صابن کے ساتھ دھو دیں گے، اور دوبارہ سے اس کو لوشن کو لگا لیں گے۔ یہ عمل جو ہے آپ تقریباً 1 مہینہ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی ڈیڈ سکن بھی جو ہے وہ ریموو ہو جائے گی، اور اگر کوئی بلیک ہیڈ بنے ہوئے ہیں وہ بھی صاف ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر چہرے پر چھائیاں ہیں، رنکل پڑ گئے ہیں تو وہ بھی جو ہے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر دانے ہیں، پمپل ہیں تو اس میں بھی بہت زیادہ کمی واقع ہوگی، اور چہرہ جو ہے حشاش بشاش ہو جائے گا، بلکہ اس کے مسلسل استعمال سے جو ہے چہرے پر خوبصورتی بھی آتی ہے، تو رنگ کو بھی صاف کرتا ہے۔ تو یہ اس کے چہرے کے حوالے سے اس کے فائدے تھے۔ اب ہم آتے ہیں ناک کی طرف۔ تو نوز جو پرابلم ہے، خاص طور پر ایک ایسا نزلہ جس میں آپ کو جو ہے ریشہ بہت تنگ کر رہا ہو، گاڑھا ہو گیا ہو، خارج نہ ہوتا ہو، اور جب خارج ہوتا ہو تو پیپ کی پس کی طرح سے، یعنی جیسے پس ہوتی ہے اس طریقے سے ریشہ نکل رہا ہو، یلو کلر کا گاڑھا ریشہ جس میں کچھ بلیکش بھی ہو وہ ریشہ نکل رہا ہو، یا بعض دفعہ جس میں بلڈ بھی آ رہا ہو، تو ایسے نزلے کے اندر سندل جو ہے بے انتہا مفید ہے۔ اس میں زیادہ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سندل کو جو ہے میٹھے کے بغیر، یعنی آپ اس کو پانی میں بھگو دیں گے، اور بھگونے کے بعد جو ہے 1 دن کے بعد اس کو اسی طرح سے پوٹلی کو اچھی طرح نچوڑ کے اس پانی کو تازی حالت میں پئیں گے، یعنی اس کو ٹھنڈا نہ کریں، اس کو جو ہے صبح دوپہر شام بلکہ دن میں 4 مرتبہ جو اس کو پئیں، تو انشاءاللہ تعالی جو آپ کا ناک میں جو ریشہ ہے وہ سارا کا سارا صاف ہو جائے گا، اور آپ کی ناک کی سوزش بھی دور ہو جائے گی، تو نزلے سے آپ کو آرام مل جائے گا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں دل کی طرف، سینے کی طرف، یعنی چیسٹ پر۔ تو چیسٹ میں ہمارا سب سے قیمتی جو عضو ہے، وہ آرگن جو ہے وہ ہارٹ ہے، ہمارا دل ہے۔ تو دل کی تقویت کے لیے جو ہے سندل بے انتہا مفید ہے، لیکن اس کے لیے بھی میں یہی کہوں گا کہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس کا جو ہے شربت بنا کر نہ پیا جائے، بلکہ اس کو عرق کشید کر اس کا عرق پیا جائے، یا وہی جو طریقہ آپ کو بتایا ہے کہ اس کو آپ جو ہے پانی کے اندر، سادہ پانی، صاف ستھرا پانی ہو، ڈسٹل واٹر ہو یا منرل واٹر ہو، اس میں جو ہے آپ اس کو 10 گرام جو ہے پوٹلی کو بنا کر جو ہے 1 لیٹر پانی میں جو ہے ڈال دیں گے، اور ڈھکن ڈھک دیں گے، تو 2 دن کے بعد جو ہے اس کو آپ اچھی طرح سے نچوڑ کر، اور یہ آپ صبح دوپہر اور شام جو ہے پئیں گے۔ تو تقویت دل کے لیے یہ بہت مفید ہے، راحت قلب اس سے ملتی ہے، اور دل کو سکون آتا ہے۔ ہارٹ پیشنٹ اس کو بلا خطر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ میٹھا نہ ہو۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اسٹامک کی طرف، یعنی معدے کی طرف۔ تو معدے کے لیے شربت سندل کو بے انتہا مفید پایا گیا ہے۔ یہ ہارٹ برننگ کو بھی ختم کرتا ہے، اور جو آپ کے اسٹامک میں جو جلن ہوتی ہے، یا آپ کی جو خوراک کی نالی میں جلن ہوتی ہے، برننگ ہوتی ہے، اس سے بھی نجات دلاتا ہے۔ آپ کی جو گیس ٹربل ہے اس سے بھی آپ کو جو ہے یہ اس کو تخفیف کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے معدے کی اصلاح کرتا ہے، اور آپ کو جو ہے وہ بڑا سکون دیتا ہے، اور معدے کو جو ہے وہ تیزابیت سے بچاتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جگر کی طرف۔ تو جگر کی طرف کے لیے جو ہے سندل کو بے انتہا مفید پایا گیا ہے۔ تو آپ اس کو بھی جو ہے اس کا عرق بنا کر جو ہے وہ آپ صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ کتنا استعمال کرنا ہے؟ یعنی 3 جو چمچ ہیں، یعنی 3 ٹیبل سپون جو ہیں، وہ آپ نے 1 گلاس پانی میں ڈال کر جو ہے پینا ہے۔ پانی کو بہت زیادہ ٹھنڈا نہ کیا کریں،
کیونکہ بہت زیادہ جو ٹھنڈا پانی ہے وہ صحت کے لیے ویسے بھی مفید نہیں ہے. آپ یقین کریں میں چائنا گیا تھا, وہاں پر جو لوگ ہیں گرمیوں کے موسم میں بھی گرم پانی پیتے ہیں. میں جولائی کے ماہ میں ادھر گیا اور سخت ترین گرمی تھی, تو اس موسم میں بھی جو ہے گرم پانی لوگ استعمال کرتے ہیں, پیتے ہیں. اور ہم لوگ ہیں کہ بس وہ اتنا چل کر کے پانی پیتے ہیں کہ بس جس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. تو اس لیے جب بھی آپ پیا کریں تو ہلکا ٹھنڈا پانی پیا کریں, تو اس میں آپ ڈال کے پی سکتے ہیں, کوئی حد نہیں ہے, لیکن زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ تازے پانی کے اندر اس کو استعمال کر کے پئیں. اچھا, اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی آنتوں کی طرف. تو آنتوں کے لیے جو ہے یہ جن لوگوں کو موشن لگ جاتے ہیں, جلدی جلدی جو ہے وہ رفع حاجت ان کو جانا پڑتا ہے, اور جو ہے ان کے پیٹ میں گریپنگ ہوتی ہے اور بڑی جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے, مروڑ اٹھتے ہیں, تو کالنج ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے یہ بہت مفید ہے, اس کو استعمال کریں. اس سے جو ہے آپ کے جو موشن وغیرہ ہیں وہ پیچش ہیں, دست ہیں, وہ ٹھیک ہو جائیں گے. ڈائریا کو میں بھی کافی زیادہ یہ مفید ہوتا ہے. اس کے بعد پتے کے لیے بھی یہ بے انتہا مفید ہے. جب خاص طور پر جو ہے یرکان ہو جاتا ہے, اور خاص طور پر جو ہے ہیپاٹائٹس بی اور اے جو ہے نا, اس میں یہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے, بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. اس کو دن میں 3 سے 4 مرتبہ آپ استعمال کریں گے. اس کے بعد ہم آتے ہیں گردوں کی طرف. تو گردوں کے لیے جو ہے شربت سندل بہت زیادہ مفید ہے. اس کو آپ صبح دوپہر شام جو ہے ایک گلاس پئیں, لیکن بہتر ہے کہ کھانے کا وقفہ رکھیں. صبح جو ہے خالی پیٹ اس کو پئیں, اور دوپہر کو جو ہے کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد پئیں, اور رات کو بھی جو ہے کھانا کھانے سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے اس کو جو ہے آپ پی لیں. تو یہ گردے میں جو سوزش ہوگی اس کو بھی دور کرے گا, پیشاب کو جاری کرے گا, اور گردوں سے جتنے فاسد مادے ہیں وہ پیشاب کے ذریعے خارج کرے گا. اور اس کے علاوہ اگر سٹون ہے تو اس میں بھی جو ہے دوسری دوائیوں کے ساتھ ملا کر اس کو دینے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اب ہم آتے ہیں مثانے کی طرف. تو مثانے میں بھی جن لوگوں کا مثانہ جو ہے فل نہیں ہوتا صحیح طریقے سے, اور یا پیشاب جو ہے خارج نہیں ہوتا, تو ان کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے. مثانے کی سوزش میں یعنی جو یورینری بلیڈر ہے اس میں جو سویلنگ ہو جاتی ہے, اس کے لیے بھی بہت زیادہ یہ فائدہ مند ہے. اب ہم آتے ہیں ذکاوت حس کی طرف. یعنی ایسی سینسٹیوٹی جو نوجوان لڑکوں میں ہو جاتی ہے, خاص طور پر ان لڑکوں میں جو سیکس کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتے ہیں, اور ہر وقت جو ہے وہ سیکسی گفتگو کرتے ہیں, یا سیکسی ویڈیو دیکھتے ہیں, یا جو ہے لڑکیوں سے جو ہے وہ سیکسی باتیں کرتے ہیں فون کے اوپر. اور پھر ان کو کیا ہوتا ہے کہ پینس کے ذریعے سے جو ہے ان کی ڈراپنگ ہوتی رہتی ہے, اور ڈسچارج ہوتا رہتا ہے, جس کی وجہ سے وہ ویک ہو جاتے ہیں, اپنی زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں, نماز کے قابل نہیں رہتے, اپنے والدین سے آنکھیں ملانے کے قابل نہیں رہتے. تو ایسے لڑکوں کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے. تو ویسے ہم سب کو جو ہے اچھی صحبت میں رہنا چاہیے, اور اپنی عادات کو اچھا بنانا چاہیے, تاکہ ہماری زندگی جو ہے پرسکون ہو, اور اللہ کی بارگاہ میں بھی ہم سرخرو ہوں, اور لوگوں کی نظر میں بھی جو ہے ہم اچھے ہوں. تو ذکاوت حس کے لیے یہ بہت کامیاب ترین چیز ہے. اس کو آپ دن میں 4 مرتبہ استعمال کریں. ذکاوت حس کے لیے شربت کی شکل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, عرق کی شکل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, دونوں طریقے سے جو استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کو جلد کے دیگر امراض کے لیے. تو جلد میں اگر جو ہے دانے بن جاتے ہوں, خارش ہوتی ہو, یہ جو گرمی دانے نکلتے ہیں, اس کے لیے ان سب چیزوں کے لیے جو ہے سندل جو ہے بے انتہا مفید ہے. اس کو آپ بے خطر استعمال کر سکتے ہیں. البتہ یاد رکھیں جو شربت سندل ہے وہ شوگر کے مریض جو ہے وہ نہ پئیں, بلکہ شربت سندل کے بجائے جو ہے وہ عرق سندل استعمال کریں. امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد. نماز پڑھتے رہیں اپنے لیے, اپنی آخرت کے لیے.